بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹی کی قربانی کا وہ عظیم واقعہ سنائیں گے جس نے فرمانبرداری، قربانی اور اللہ کی رضا کی سب سے بلند مثال قائم کر دی۔ یہ واقعہ نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے بلکہ ہر مسلمان کے دل کو جھنجھوڑ دینے والا سبق بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر نبی اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے رہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اطاعت، صبر اور قربانی سے بھرپور تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ خواب کوئی معمولی خواب نہ تھا۔ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، مگر چونکہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے والے انسان تھے، اس لیے وہ یہ خواب معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے دن خواب دیکھا، پھر دوسرے دن وہی خواب آیا، اور جب تیسری رات وہی خواب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اب انہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے۔ انہوں نے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو نبی کا بیٹا تھے، فرمانبرداری اور یقین کی اعلیٰ مثال تھے، انہوں نے بلا جھجک جواب دیا، اے ابا جان، جو حکم آپ کو ملا ہے اسے پورا کیجیے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں باپ بیٹے دونوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ کا حکم ان کے لیے سب سے مقدم ہے، چاہے اس میں کتنی ہی بڑی آزمائش کیوں نہ ہو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق قربان کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تو شیطان سے یہ برداشت نہ ہوا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اس عظیم قربانی کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ شیطان سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ بولا، ابراہیم، تم اپنے معصوم جوان بیٹے کو قتل کرنے جا رہے ہو، کیا تمہیں رحم نہیں آتا؟ کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ یہ تو تمہارا وہم ہے، تو ایک غلط خواب کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر مکمل یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے شیطان کو پہچان لیا اور فوراً اس پر کنکریاں پھینکے تاکہ وہ بھاگ جائے۔ یہ جگہ بعد میں جمرہ عقبہ کے نام سے مشہور ہوئی، جہاں آج بھی حاجی کنکریاں مارتے ہیں۔ جب شیطان وہاں سے بھاگ گیا تو وہ حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی۔ اس نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، کیا تم جانتی ہو تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو قتل کرنے جا رہا ہے؟ کیا تم کچھ نہیں کرو گی؟ مگر حضرت حاجرہ بھی اللہ پر ایمان رکھنے والی عورت تھی۔ انہوں نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم راضی ہیں، اللہ اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے۔ شیطان وہاں سے بھی ناکام واپس لوٹا۔ اب اس نے آخری کوشش حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا کر کی۔ وہ بولا، اے اسماعیل، تم ابھی جوان ہو، زندگی بھر کے خواب تمہارے سامنے ہے، تمہارے والد تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں، تم بھاگ جاؤ، بچاؤ اپنی جان۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والا ہوں، میں کیوں بھاگوں؟ موت بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے آئے تو وہی میری کامیابی ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام تینوں نے شیطان کے وسوسوں کو رد کر کے اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنایا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کی یاد میں آج بھی حجاج کرام 3 مقامات پر کنکریاں مار کر شیطان کو لعنت کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کے اس عظیم لمحے کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو گئے اور اللہ کا حکم دل میں پختہ کر لیا تو اب وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس وادی کی طرف روانہ ہوئے
جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں قربانی کرنے کا حکم دیا تھا۔ رستہ خاموش، دل بوجھل مگر یقین سے بھرپور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں لرزش نہ تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے پر کوئی خوف نہ تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک ایسا عمل کرنے جا رہے ہیں جس کی مثال قیامت تک دی جاتی رہے گی۔ جب وہ مکہ میں قربانی پر پہنچے، بعض روایات کے مطابق یہ مکہ کے قریب منا کا علاقہ تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے چہرے کو زمین کی طرف کر دیا تاکہ باپ کی نظر بیٹی کی آنکھوں سے نہ ٹکرائے اور دل کمزور نہ ہو جائے۔ تصور کیجئے، ایک باپ اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے جا رہا ہے، وہ بیٹا جسے برسوں کی دعا کے بعد اللہ نے عطا کیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کو ہر رشتے، ہر محبت اور ہر احساس پر فوقیت دی۔ انہوں نے چھری ہاتھ میں لی اور جیسے ہی ذبح کرنے کے لیے اسے بیٹی کی گردن پر رکھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا آئی، اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول فرما لیا اور فوراً ایک عظیم الشان دمبا جنت سے بھیجا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا۔ یہ قربانی صرف ایک جان کی قربانی نہ تھی، بلکہ یہ ایمان، اطاعت اور تسلیم و رضا کی عظیم ترین مثال تھی، جو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ایک سبق اور نشانی بن گئی۔ اس واقعے کی یاد میں آج بھی مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کرتے ہیں تاکہ اس جذبے کو یاد رکھ سکے جو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے دکھایا۔ قربانی کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ایمان، اطاعت، قربانی اور اللہ سے تعلق کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ واقعہ ہمیں چند عظیم الشان اسباق دیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ قربانی دینے کا ارادہ کیا جس کی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اپنا بیٹا، مگر انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ کی رضا کا سوال آئے تو مال، رشتہ اور جذبات سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اولاد کی تربیت میں ایمان کا بیج بویا جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرمانبرداری کوئی معمولی بات نہ تھی۔ ایک بچہ اگر یہ کہتا ہے، ابا جان، جو آپ کو حکم ملا ہے اسے پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، تو یہ تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی عطا کردہ تھی۔ یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی اولاد کو دین، صبر اور اللہ پر توکل کی تعلیم دے۔ نمبر 3، شیطان وسوسے ڈالے گا لیکن ایمان والا پیچھے نہیں ہٹے گا۔ شیطان نے 3 بار کوشش کی کہ حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے روک سکے، مگر وہ سب ثابت قدم رہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں جب بھی ہم نیکی کا قدم اٹھائیں گے، شیطان ہمیں روکنے ضرور آئے گا، کبھی دل سے شک ڈالے گا، کبھی لوگوں کے ذریعے باتیں بنوائے گا، لیکن ایمان والا وہ ہے جو اللہ پر یقین رکھ کر آگے بڑھے۔ نمبر 4، قربانی صرف جانور کٹنے کا نام نہیں۔ عید الاضحیٰ صرف ایک تہوار نہیں بلکہ روحانی تربیت کا موقع ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی نیند قربان کر کے فجر پڑھتے ہیں، کیا ہم اپنی ضد قربان کر کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، کیا ہم وقت، مال اور خواہشات اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ یہ قربانی کا جذبہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں نظر آنا چاہیے۔ نمبر 5، اللہ نیت دیکھتا ہے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف نیت کی، عمل شروع کیا، اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دنبا بیچ دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر نیت خالص ہو تو اللہ خود راستے آسان کر دیتا ہے۔ نتیجہ، حضرت ابراہیم،
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ پر کامل یقین رکھتا ہو، اس کے حکم کے آگے اپنی خواہشات قربان کر دے، شیطان کے ہر وسوسے کو رد کر دے اور صبر، شکر اور اطاعت میں اعلیٰ مقام حاصل کرے۔ اللہ ہمیں بھی ان عظیم پیغمبروں کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہم آپ تک مزید ایمان افروز اور علم سے بھرپور ویڈیوز پہنچاتے رہے۔ جزاک اللہ۔